اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ ہی ہم اپنی نئی سیریز کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ دعائے کمیل کی شرح جو شرح دعائے کمیل کے نام سے استاد حسین انصاریان کی کتاب ہے، یہ آپ کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں شرح دعائے کمیل کے حوالے سے۔ اس پر مبنی دروس کی یہ سیریز ہے، جو در حقیقت جو اس کی وجہ ہے یا اس کا مقصد جو ہے وہ مکتب کا توحیدی چہرہ، چونکہ دعائے کمیل مکتب جعفریہ کی، مکتب محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ایک روشن تصویر ہے، روشن چہرہ ہے اس مکتب کا۔ دعائے کمیل جو خدا اور بندے کے درمیان ایک بہترین وسیلہ ہے، جو بندے کا اپنے رب ذوالجلال والاکرام کے آگے اپنے عجز و انکساری اور گناہوں کے اقرار کا ایک بہترین طریقہ ہے، جو رب ذوالجلال کے آگے التجا کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جناب کمیل کو یاد کروائے تھے، اور یہ دعائے خضر بھی کہلاتی ہے۔ اور یہ اس کی جب آپ اس میں سند میں جائیں گے، جب اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اس دعا کا تعارف جناب کمیل سے دعائے خضر کہہ کے کروایا تھا۔ اس دعا کے عظیم اثرات ہیں، اس دعا کی روحانی لذتیں ہیں بے شمار ہیں، اور روحانی کیفیات کی حامل یہ دعا ہے۔ افسوس کہ ہمارے مکتب کا جو چہرہ نصیریت اور غالیت کی گرد سے اٹھتا جا رہا ہے، جو یہ گرد ہمارے مکتب کے چہرے پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور بالخصوص اس پچھلے عشرے سے 10 سالوں سے، اس کے مقابلے میں مکتب کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ کہیں چھپ سی گئی ہیں، اس گرد کی آڑ میں چھپ گئی ہیں۔ بدعات اور خرافات نے تعلیمات قرآن و اہل بیت کی جگہ لے لی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج قرآن مجید، فرقان حمید اور اہل بیت علیہ السلام کی مبنی بر توحید جو تعلیمات ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ بدعات، خرافات، رسومات اور علاقائی رسمیں اور جناب دیکھا دیکھی کا جو ایک چل سلسلہ ہے جی، اس کا پرچار زور و شور سے ہو رہا ہے، لیکن قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے مکتب سے، ہمارے عقائد سے وہ چیزیں جوڑی جا رہی ہیں، وہ چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں جن کا دور دور سے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے مکتب سے سیرے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء بزرگ، جو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ اس غالیت کی شور بلند آوازوں کے پیچھے جو وجہ ہے وہ علماء بزرگ کی خاموشیاں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ابھی میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک ذاکر جناب بڑے مسخرے پن کے انداز کے ساتھ زنجیر زنی اور اس کے شان اور فضائل بیان کر رہا تھا، اور جناب برادران اہل سنت کے مقدسات کو پھر ٹارگٹ کر رہا تھا، اور پیچھے ہمارا ایک بہت بڑا ملت کا نام، اب ہم نام نہیں لیں گے، پھر لوگ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فتنہ ڈال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیو موجود ہے آج کل، بڑی وائرل ہے۔ وہ بڑا نام پیچھے بیٹھا مسکرا رہا ہے، ایک نام نہیں، دائیں بائیں اور 2 بڑے نام بیٹھے ہیں، سر پہ امامے بھی ہیں، شانوں پہ عبا بھی ہیں، عبا اور قبا کے ساتھ بیٹھے محظوظ ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کسی کو اتنی جرت نہ ہوئی کہ اس ذاکر کو وہیں پہ روک دیا جائے، اور جبکہ کیمرے بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو یہ مکتب کی جو تعلیمات کی جگہ یہ خرافات، بدعات اور یہ ذاکریوں نے جگہ لے لی ہے، یہ ایک بڑا مقام افسوس ہے۔ اور غالیوں کی اس بلند آواز کے پیچھے جو وجہ ہے، جو بنیاد ہے، وہ علماء کی خاموشی ہے، اور علماء کی خاموشی کی بنیادیں چندے، مجلسیں، شیڈیول سالانہ، باہر کے چکر، کبھی کوئی کسی کو فنانس کر کے باہر بلا رہا ہے، شاپنگیں ہو رہی ہیں، ساتھ مجالس پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک لمبے سلسلے ہیں۔ آج ہم آپ کا تعارف کروائیں گے اپنے ان دروس میں، جو آج پہلا حصہ ہے ہمارا شرح دعائے کمیل نامی کتاب سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان نے ترتیب دیا، بیسیکلی ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے جی، اور اس کو مصباح القرآن ٹرسٹ نے شائع کیا ہے، اور اس کا ترجمہ محمد اقبال حیدری صاحب نے کیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکتب کی، ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے، یہ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے، اس کے ذریعے ہم چاہتے یہ ہیں کہ مکتب کی اصل جو تعلیمات ہیں وہ نہ صرف برادران اہل سنت کے آگے، ان کو ہم نے کیا کرنا، اپنے شیعوں کو ہی نہیں پتہ ہے۔ کبھی جب کوئی چیز بتائی جاتی ہے توحید کے حوالے سے، جب کوئی امام کا فرمان سنایا جاتا ہے، تو جناب ایسے سوال اٹھتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اس کی وجہ لا علمی ہے، اس کی وجہ سیرت اہل بیت سے دوری ہے،
اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ تو آج سے یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو، ان دروس کو شیئر کیجئے، نہ صرف اپنے حلقہ احباب میں بلکہ جو اہل سنت کے برادران آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، کولیگز ہیں، ان تک بھی اس چیز کو پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ شیعت وہ نہیں ہے جس کو تونسوی، علوی جیسے فنکار جو ہے ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ شیعت وہ ہے جس کو پروڈیوس کیا ہے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات میں، وہ شیعت ہے۔ تو چلتے ہیں، زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے، ہم اس کتاب کے سے درس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس کا ہم جناب پہلا جو باب ہے دعا کی اہمیت یا اہمیت دعا، اس سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں دعائے کمیل ہے با ترجمہ، اور اس کے آگے پھر دعا کی اہمیت کے نام سے یہ باب باندھا ہے انہوں نے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں احتیاج اور ضرورت کے اظہار کا نام دعا ہے۔ دعا کائنات کے مالک اور ہر شے سے بے نیاز کی بارگاہ میں فقر و ناداری کے بیان کا نام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور واحد ہستی ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، واحد ذات ہے، وہ ذات خداوندی ہے۔ اس کے علاوہ تمام مخلوق، چاہے وہ انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں، اولیاء ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے سب سے۔ وہ اس سے بھی بے نیاز ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اگر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دراصل ہماری علمی اور فکری تربیت اور آخرت کے سنوارنے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے رب ذوالجلال نے۔ دعا کریم با وفا کے دروازہ پر بے نواں فقیر کی التجا اور قادر مطلق کی بارگاہ میں کمزور اور ناتواں کے جھولی پھیلانے کا نام ہے۔ دعا رحمان و رحیم، حکیم و کریم، سمیع و بصیر پروردگار کی بارگاہ میں ضعیف و ناتواں، فقیر و مسکین اور ذلیل و مستکین بندہ کی امداد طلب کرنے کا نام ہے۔ دعا خداوند کریم مالک الملک، عفو درگزر کرنے والے پروردگار اور بے عیب حکمراں کی بارگاہ میں تواضع و انکساری، خشوع اور خضوع سے پیش ہونے کا نام ہے۔ دعا محبوب خدا، معشوق زاہدین، نور چشم عارفین، راز و نیاز مشتاقین، مصیبت کے ماروں کی رات کا اجالا، غریبوں کی تکیہ گاہ اور محتاجوں کے دل کا چراغ ہے۔ یہ مختصراً دعا کی انہوں نے تعریف کی جناب استاد حسین انصاریاں نے کہ دعا بیسیکلی ہے کیا۔ ان چند پیراگرافوں میں انہوں نے دعا ہے کیا اس کو اپنے طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد دعا قرآن کریم کی روشنی میں، فیض بے نہایت کا مرکز، جود و کرم کا موجے مارتا ہوا سمندر، ہدایت و رہبری کا انتظام کرنے والا، علم و دانش کو نازل کرنے والا خدا رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو اگر دعائیں نہ ہوتی، تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ اب یہ سورہ مبارکہ کاف سے جو ہے اس آیت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو۔ ذرا آیت کے مزاج پہ غور کیجئے اور ترجمے پہ غور کیجئے کہ اے پیغمبر کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ یعنی دعا کے ذریعے اگر اس کو پکارا نہ جاتا، اگر پروردگار سے معافی نہ مانگی جاتی، اگر پروردگار سے رزق، مال، اولاد، برکتیں نہ مانگی جاتی، آخرت کی بھلائی نہ مانگی جاتی، معرفت نہ مانگی جاتی، ہدایت نہ مانگی جاتی، تو تمہارا پروردگار بھی تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ دعا خداوند عالم کی توجہ کا وسیلہ اور دعا کرنے والے پر رحمت الہی کے نزول ہونے کا سبب ہے، جس کے ذریعے انسانی زندگی سے شقاوت اور بدبختی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی زندگی میں سعادت اور خوش بختی آ جاتی ہے۔ یعنی دعا جو ہے وہ شقاوت قلبی، جو قلب کے سخت ہونے کا یا ہدایت سے دور ہونے کا جو ایک عنوان ہوتا ہے، دعا اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ دعا کرنے والا جو اللہ تعالیٰ سے بارگاہ الہی میں دعا کرنے کی جس کو عادت ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ پاک سے مانگنا، اور ایک روایت کے مطابق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو۔ یہ ہماری تربیت کے لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یا بڑی سے بڑی چیز ہے، اپنے رب سے مانگنے کی عادت ڈالو، وسیلہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دو، اور جہاں بات دعا کی ہو، صحیفہ کاملہ کی نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، دعائے کمیل کی نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے مکتب کی اصل چیزیں، یہ ہے مکتب کی اصل تربیت معذرت، جس کو بدقسمتی سے بہت پیچھے کہیں پھینک دیا گیا ہے اور کتابوں تک محدود کر دیا گیا۔ جی آپ کو ممبروں سے، آپ کو یہ یوٹیوب پہ کتنے چینل بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ایک پپو یار صاحب، معذرت آبدی یار صاحب جی، جن کو ہم پیار سے آبدی یار کہتے ہیں، ویسے حرکتیں ان کی پپو یار والی ہیں۔ وہ جو ایک پپو یار کے نام سے عنوان ہے کہ ویگنوں پہ بھی آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، پپو یار تنگ نہ کر۔ تو خیر موضوع ہمارا بدل جائے گا۔ یہ لوگ اس طرح متوجہ کیوں نہیں ہوتے ہمارے علماء کرام؟
قوم کو، مکتب کو اور برادران کو کیوں نہیں بتاتے کہ مکتب تشیع جیسی گاڑی توحید کہیں بھی نہیں ہے؟ مکتب تشیع میں جو دعا کی اہمیت ہے یہ کہاں گئے؟ کون لوگ آگے آئیں گے اور اس چیز کو عوام تک پہنچائیں گے، ہماری نوجوان نسل تک پہنچائیں گے کہ صرف واہ واہ اور ہائے ہائے جو ہے مکتب کا نام نہیں ہے، بات اس سے بہت آگے کی ہے۔ خیر اس کے بعد لکھتے ہیں جی، محبت کرنے والوں کا محبوب، عشق کرنے والوں کا معشوق، یاد کرنے والوں کا مونس اور غم نوا، اور شکر گزاروں کا ہم نشین، شکر گزاروں کا ہم نشین، نیز بندوں کا ناصر و مددگار اور اہل دل حضرات کا معتمد۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یعنی رب العزت، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ پر ہی ایمان اور اعتماد رکھیں، شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ یہ دیکھیں اس آیت میں کتنا خوبصورت ایک تربیت کا عنوان ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے، ایک تو تسلی اور اعتماد اور اپنے بندوں کو حوصلہ دے رہا ہے کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اے پکارنے والے مایوس نہ ہو، تو نے مجھے پکارا، خیال کیا، دل میں بھی خیال لایا تو میں نے تیری بات سن لی، اسے شرف قبولیت بھی بخشتا ہوں، لہٰذا مجھ پر ہی ایمان اور اعتماد رکھے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ خدا غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ خدا سے جب دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کہ ادھر تم نے دعا مانگی ادھر قبول ہو گئی، اور یقیناً ایسا ہی ہے، دعا تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو فوراً قبول کر لی جاتی ہے اور جو مانگا جا رہا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، یا ذخیرہ کر لی جاتی ہے یعنی ذخیرہ آخرت کے لیے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آخرت میں بندوں کو ان دعاؤں کا جو دنیا میں شرف قبولیت نہ پا سکیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی تھی وہ دنیا میں ہمیں نہیں ملی اور بظاہر ایسا لگا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو جب آخرت میں اللہ پاک ان دعاؤں کے عوض انسان کو اجر و ثواب بخشے گا تو اللہ تعالیٰ سے انسان وہ اجر و ثواب دے کر کہے گا کہ یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہو ہی نہ ہوتی، اگر ایک دعا قبول نہ ہونے پہ اتنا اجر و ثواب ہے تو میری اگر کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی تو آج تو میں سب سے سیٹھ آدمی تھا آخرت میں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، وہ تو پالنے والا ہے، وہ تو ہمارے نیتوں دلوں میں آنے والوں خیالوں سے بھی واقف ہے، تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ وقتی طور پہ چیز، یہ جو بندہ مجھ سے میرا چیز مانگ رہا ہے یہ تو اس کو وقتی طور پہ فائدہ دے گی، لانگ ٹرم میں نقصان دے گی، تو اللہ اس کو بدل دیتا ہے کسی اس سے بہتر چیز سے۔ تو یہ تین صورتوں سے دعا خالی نہیں ہوتی، اس لیے جب بھی رب العزت سے دعا مانگیں تو امام کا فرمان ہے کہ غافل دلوں کے ساتھ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میری تو کوئی ہوتی نہیں، اب میں کیا مانگ لوں، کتنا مانگ لوں، اب میں کروڑوں مانگوں جبکہ میں ہزاروں کا یہ جاب کرتا ہوں، یہ وہ، اس طرح کے وسوسوں سے بالا تر ہو کہ رب کی شان کے مطابق رب سے مانگا کریں، آل محمد اور آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے مانگا کریں، انشاءاللہ دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جی ہاں، خدا کے علاوہ کوئی بھی بندوں سے قریب نہیں، وہ ایسا قریب ہے جس کی وجہ سے انسان وجود میں آیا ہے، اس نے شکم مادر میں اس کی پرورش کی ہے، رحم مادر سے اسے دنیا میں بھیجا ہے، اپنے اس مہمان کے لیے دنیا کی تمام مادی اور معنوی نعمتیں فراہم کی ہیں، اس کی ہدایت اور دنیا و آخرت میں اس کی سعادت اور خوش بختی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا تاکہ میرے بندے جب دنیا میں جائیں تو ان کو وہ ایک بالکل کیا کہنا انجان مسافر کی طرح نہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کس سمت سفر کرنا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اور اس کی رہنمائی اور راہبری کے لیے انبیاء کرام کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے، ہماری ہدایت کے لیے، منزل کی طرف ہماری رہنمائی کرنے کے لیے۔ اور قرآن کریم اور ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بے مثال نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، یقیناً قرآن بھی نعمت ہے اور معصومین بھی نعمت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان نعمتوں سے کیا استفادہ کیا؟ ہم نے ان نعمتوں کو ایک دیوتا کی جیسی صورت دے دی، جی مال مانگ لیا، اولاد مانگ لی، گاڑی بنگلے مانگ لیے، لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں، اربعین پہ جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں جا کے 90% لوگ کیا مانگنے جاتے ہیں؟ حسین سے حسین کو مانگنے بہت کم لوگ جاتے ہیں، جناب عباس سے جناب عباس کی شجاعت اور عباس کی وفاداری مانگنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی رب العزت سے دعا بہت کم لوگ کرتے ہیں، وہاں بھی مادی دنیا کو مانگنے جاتے ہیں۔ تو یہ نعمتوں سے اگر استفادہ کیا ہو تو آج کسی کی جرت نہ ہو کہ اتنے خوبصورت اور روحانی مکتب کے اوپر کو انگلی شرک کے حوالے سے اٹھائے، غلوف کے حوالے سے اٹھائے۔ اس کی پیاس کے وقت صاف اور شفاف پانی پیدا کیا، اس کے کھانے کے لیے مناسب ترین لذیذ غذائیں فراہم کی اور اس کی بیماریوں کے علاج کا بندوبست کیا، تنہائی کو دور کرنے کے لیے بیوی بچے اور دوست مہیا کیے، خاندانی نظام، رشتہ داریوں کا نظام بنایا،
بدن چھپانے کے لیے مختلف قسم کے کپڑے پہنائے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی، اس کی سخت سے سخت مشکلات کو آسان کیا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کو صحت و سلامتی سے ہمکنار کیا اور اس کو باقی رکھا، اس کے مرتبہ اور وقار میں اضافہ کیا۔ یہ تمام نعمتیں خدا کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے؟ باقی تو سب مخلوق ہیں۔ ہم جن سے اللہ کو چھوڑ کے مانگتے ہیں، وہ دینے والی ذات صرف نعمتوں کا نزول جو ہے وہ صرف اس قادر مطلق کے دروازے سے ہوتا ہے، وہ جس وسیلے سے ہوتا ہے وہ بان وسیلہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے علاوہ ان نعمتوں کو ہمیں پیدا کرنا، ہمیں روزی دینا، ہمیں ہماری زندگی کے مختلف مقامات پہ ہمارے لیے اچھا بندوبست کرنا اور اچھی طرف ہمیں راغب کرنا، صحت کے حوالے سے ہو، تندرستی کے حوالے سے ہو، روزگار کے حوالے سے ہو، یہ سب نعمتیں قادر مطلق نے ہمیں دی ہیں، اس کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، ماشاءاللہ، اور ہم اس سے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، تو چونکہ ہم نے پیدا کیا، ہم اس کے خالق ہیں، یعنی میں اللہ اس کا خالق ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا نفس اس کو کس کس وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی وسوسوں سے نکلنے کے لیے یہ قرآن اور محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیات ہمیں مہیا کی۔ وہ وسوسہ مکتب کے حوالے سے ہو، وہ وسوسہ اپنے خالق کے حوالے سے ہو، وہ وسوسہ دنیا کی کسی چیز کے حوالے سے ہو، ایسا کوئی وسوسہ نہیں ہے جس کو دور کرنے کا رب العزت نے انتظام ہمارے وسوسے آنے سے پہلے نہ کیا ہو، صرف اس طرف متوجہ ہونے کا ہماری دیر ہے۔ انبیاء کرام جو عقل و درایت، بصیرت اور کرامت کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل ہیں، اور ان کے دل و دماغ دوسروں سے زیادہ نورانی ہیں، ان کا علم غیب و شہود دونوں کی بنسبت کامل اور ایک جیسا ہے، اور تمام چیزوں کی حقیقت کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح سے ہے، اپنے رب کی دی ہوئی عطا سے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے ساتھ وابستگی قائم کیے رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہ آتا تھا جس میں اپنی عمر کا کچھ حصہ دعا میں بسر نہ کرتے اور دعا کے ذریعے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے ہوں۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے۔ اور کیوں نہ ہوں یہ حضرات دعا کو اپنی ترقی کا ذریعہ، روح کے لیے رشد یعنی جہاں سے رشد یعنی ہدایت ملتی ہو، دل کی پاکیزگی اور بطن سے مادیت کا غبار ہٹانے کا ذریعہ، اور زندگی کی راہ میں خداوند عالم کے فراق سے پیدا ہونے والی تمام مشکلات کا حل سمجھتے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے والا کوئی بھی انسان اپنی حاجت لیے بغیر واپس نہیں آ سکتا۔ بات وہی آ گئی جس طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی آپ کو روایت بتائی ہے کہ یقین کامل، جب رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پہ یقین کامل کے ساتھ دعا مانگی جائے گی جی، اور دعا مانگنے کے ساتھ یہ یقین ہوگا کہ میرا رب مجھے اپنی بارگاہ سے خالی اور مایوس نہیں لٹائے گا، تو دعائیں کیوں نہ قبول ہوں۔ اسی وجہ سے دعا کے قبول ہونے پر ایمان رکھتے تھے اور ذرہ برابر بھی شک و تردد کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ یعنی انبیاء وہ اپنی تمام دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے نہایت خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں درخواست کرتے تھے، اور انہیں 100% اطمینان ہوتا تھا کہ ایک محتاج اور نیاز مند کی دعا وہ بادشاہ، وہ بے نیاز کیوں نہ قبول کرے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح طور پر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس طرح سے بیان کیا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دعا اس طاقت کا نام ہے جس کے ذریعہ جناب زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں خداوند رحمان کی بارگاہ میں بیٹے کی درخواست کی، اور خداوند عالم نے آپ کی دعا کو مستجاب فرمایا، اور آپ کی بیوی جو دونوں ہی بوڑھے تھے، جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ جو تھی، کو حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ ان کی یہ دعا سورہ مریم میں کوٹ کی ہے اللہ پاک نے، اور جو پہلی دعا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی سورہ ابراہیم میں ہے۔ خداوند عالم نے اپنے بندوں کو ہر حال میں دعا کرنے، یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم پوائنٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، اچھا روزگار ہے، جی زندگی کی ہر نعمت ہے تو اب دعا سے آپ بے نیاز ہو گئے، نہیں۔ ہر حال میں دعا کرنے، ہر خوشی اور غم میں اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا اس رب ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کی بارگاہ رحمت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ سے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے پیش کریں، اور اس کے حتمی وعدے کے پیش نظر اپنی دعا کے قبول ہونے کی امید بھی رکھیں۔ اس کا واضح اعلان ہے کہ جو شخص دعا سے منہ موڑے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا اور آخرکار جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ مومن میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔
محترم ناظرین و سامعین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت سے جوڑ دیا۔ آیت کے پہلے ٹکڑے نے دوسرے ٹکڑا دیکھیں کہ جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں، یعنی پہلے فرمایا کہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو، میں قبول کروں گا، مانگو مجھ سے، دعا کرو۔ اور اگلی آیت میں کیا، اسی آیت کے اگلے فقرہ میں کیا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یقیناً جو لوگ میری عبادت، یعنی دعا اب عبادت ہے، اور عبادت رب ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم نے اس موضوع پہ ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ جو ہمارے مومنین جو ہیں، سادہ لو مومنین جو یہ غالیوں کے ہتھے ذاکروں کے چڑھ جاتے ہیں، کوئی مولا حسین سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی برملا یہ کہتا ہے کہ مانگو مولا غازی سے، دعا کے عنوان سے میں بات کر رہا ہوں، بعنوان وسیلہ، یا ان کو مخاطب ڈائریکٹ بھی اگر کر لیا جائے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے ہمیں یہ لے کے دیں، اس میں حرج کوئی نہیں۔ لیکن جو دعا، یہ الفاظ ہم نے سنے ہیں، آپ بھی اپنے گرد سنتے ہوں گے کہ دعا مانگو مولا سے، مولا کی بارگاہ سے، کوئی جھولے کے پکڑ کے، کوئی ذوالجناح کے آگے، دعا کا استحقاق صرف رب ذوالجلال کا ہے، چونکہ دعا عبادت ہے۔ اب محترم ناظرین و سامعین، ہم اس کو انشاءاللہ اپنے دوسرے درس میں دعا کی اہمیت جو ہے وہ احادیث کی روشنی کے عنوان سے جو باب ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آخر میں صرف آپ سے اتنی التماس ہے کہ خدا کے واسطے مکتب کو پڑھیے، تعلیمات قرآن و اہل بیت کو خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب علی روحانی کہاں ڈنڈی مارتا ہے، یا فلاں عالم یا فلاں ذاکر کہاں ڈنڈی مارتا ہے۔ خدا کے واسطے جوتے کپڑے خریدنے کے لیے ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں، آپ خود دیکھیں۔ ہم 10 روپے کے لیے گھنٹوں بحث کرنا پڑے ہم کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی کہ تسلی کے ساتھ کم پیسوں میں اچھی چیز لے کے آئیں۔ ادھر ہم ہاتھوں سے لاکھوں روپیہ دے کے ان جاہل ذاکروں کو اور ان غالیوں اور نسیریوں کو ہم لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ جو سالانہ بجٹ ہے ہمارا، وہ اس راہ میں جاتا ہے، تقریباً ضائع ہو جاتا ہے، جب وہ آپ سے لاکھوں روپیہ لے کے بھی بد عقیدگی آپ کو دے جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس چیز سے چکنا ہوئیے، ہوشیار ہوئیے، اور جو معاملات جو اخروی زندگی میں پیش آنے ہیں ان کی تیاری یہیں پہ قرآن و اہل بیت کی مدد سے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تیاری ہمیں کرنے چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے، سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ خداوند کریم ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ کریم سے دعا ہے کہ تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین۔